عدالت عظمیٰ نے 28 جولائی کو پاناما کیس کے نقطہ انتہا پر اپنے جاری کردہ مختصر فیصلے کی تفصیل قوم کے سامنے رکھ دی ہے۔ 3 ماہ قبل یہ فیصلہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے خلاف آیا اور اس کے نتیجے میں وہ اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تفصیلی فیصلے میں نواز شریف کی جانب سے نظر ثانی درخواست کا تصفیہ بھی موجود ہے۔ یہ فیصلہ پبلک پراپرٹی ہے، عوام اس پر اپنی رائے دینے کے لیے آزاد ہیں۔ کسی بھی متنازع معاملے اور مقدمے کے ایک سے زائد فریق ہوتے ہیں اور ہر متنازع معاملے اور مقدمے کے بارے میں ایک سے زائد آراء پائی جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی مقدمے اور متنازع معاملے کا تصفیہ ہو جائے تو اس کے متعلق فریقین اور متعلقہ اور غیر متعلقہ لوگوں کی آراء کا اختلاف بھی جاتا رہے۔ بسا اوقات فیصلہ ہو جانے کے باوجود متعلقہ مقدمے میں بنیادی اختلاف ختم نہیں ہوتا، مگر آئین و قانون کی بالادستی اور عدالتوں کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ فیصلوں کو تسلیم اور برداشت کر لیا جائے اور مزاحمت سے گریز کیا جائے۔ تفصیلی فیصلہ سامنے آنے کے بعد بظاہر اس قضیے پر مزید کسی بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود عدالتوں کے احترام کے تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ عرض کی جا سکتی ہے کہ عوامی سطح پر اس کیس میں کئی ابہامات موجود ہیں۔ تحفظات اور اشکالات کا مطلع اب تک پوری طرح صاف نہیں ہوا۔ عوامی حلقوں میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ پاناما کیس میں بنیادی چیز شریف خاندان کی کرپشن کی تحقیقات تھیں۔ طویل عدالتی اور سیاسی جدوجہد کے باوجود پاناما پیپرز میں شریف خاندان کی مبینہ کرپشن، ٹیکس چوری اور ناجائز ذرائع سے اثاثے بنانے کے الزامات سے پیدا ہونے والے ان بنیادی سوالات کا جواب نہیں مل سکا کہ آیا پاناما دستاویزات میں سامنے آنے والے الزامات درست تھے یا نہیں، شریف خاندان نے کتنی اور کیا کرپشن کی ہے، ان کے کون کون سے اثاثے اور جائیداد کن کن ناجائز ذرائع کے مرہون منت ہیں۔ تفصیلی فیصلے کے بعد حکمران جماعت مسلم لیگ نون کا شروع سے اختیار کیا گیا یہ موقف بھی بادیوں نظر میں جہاں تھا وہیں موجود نظر آ رہا ہے کہ سوال پاناما کا تھا، جواب اقامے میں سے کیسے برآمد کیا گیا۔ نون لیگ کے مطابق اقامے کے پس منظر میں نااہلی کے لیے جو نقطہ نکالا گیا ہے اس کی روشنی میں قانون کو مد نظر رکھا جائے تو بلا شبہ نااہلی کا جواز مہیا ہو جاتا ہے، تاہم اخلاقی قدروں اور تقاضوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بہت رقیق اور کمزور نقطہ بنتا ہے، اور اس کی بنیاد پر عوام کی بھاری اکثریت کے منتخب کردہ وزیر اعظم کو نااہل کر دینا شک کا فائدہ ملزم کو دینے کے عام اصول اور عدالتی اخلاقیات کے منافی معلوم ہوتا ہے۔ یوں قانونی نقطہ نظر سے عدالتی فیصلے کی جو بھی ساکھ اور پوزیشن ہو، عام تاثر بہرحال یہ ہے کہ نواز شریف کو کرپشن پر نااہل نہیں کیا گیا بلکہ قانونی موشگافی کا سہارا لے کر تکنیکی بنیادوں پر چلتا کر دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متعلقہ فریق بھی فیصلے پر مطمئن نہیں ہے اور عوام کا دل و دماغ بھی یکسو نہیں ہو پا رہا۔ نااہلی کے بعد نواز شریف کے جلسے جلوسوں اور بعد ازاں ان کے حلقہ انتخاب سے ان کی بیگم کی انتخابی کامیابی اسی عدم اطمینان کا مظہر ہے جو نااہلی کے فیصلے سے پیدا ہوا۔ عدالت عظمیٰ نے بطور عوامی نمائندہ نواز شریف کی نااہلی کا دفاع کرتے ہوئے تفصیلی فیصلے میں موقف اختیار کیا ہے کہ امیدوار کو عوام کی قسمت کے معاملات دیکھنا ہوتے ہیں، اس لیے کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی کا شائبہ تک نہیں ہونا چاہیے۔ امیدوار یا منتخب رکن کو اس معاملے پر رعایت دینا سیاست میں تباہی ہوگی۔ یہ نکات یقیناً نااہلی کے لیے قانونی گراؤنڈ فراہم کرتے ہیں، تاہم بنیادی سوالات کے ضمن میں فیصلے کا تاثر معاملات کے فہم کے عوامی پیمانے کے مطابق اطمینان بخش قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عام تاثر یہ ہے کہ اس مقدمے میں نااہلی کی سزا تکنیکی بنیاد پر دی گئی اور کرپشن جو بنیادی بات تھی اس کی تحقیقات متعلقہ عدالتوں کے سپرد کر دی گئی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حتمی فیصلہ ٹرائل کورٹس کے تحقیقات کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد بھی دیا جا سکتا تھا، جو پوری قوم کے لیے باعث اطمینان ہوتا۔ بہرکیف جو ہوا سو ہوا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس فیصلے کو مزید کسی تنازع کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ ٹرائل کورٹس کے سامنے طویل قانونی عمل موجود ہے، امید کی جانی چاہیے کہ جاری تحقیقات سے اطمینان برآمد ہوگا جس کی قوم کو ضرورت ہے اور جو ہمارے قومی مستقبل کے لیے نئے امکانات پیدا کر سکتا ہے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔